وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الخالق پر بات کریں گے۔ الخالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ان چیزوں کا بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کا بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ رب العزت زندگی کو بنانے والا، موت کو بنانے والا، جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا، عرش کا پیدا کرنے والا، آسمانوں، زمین، پہاڑوں، سمندروں، انسانوں، حیوانوں، پرندوں، ملائکہ اور اس مٹی میں اور مٹی کے نیچے جو کچھ ہے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی بھی چیز جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، طویل ہو یا قصیر ہو، متحرک ہو یا رکی ہوئی ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 24 میں ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹی سے لے کر بڑی ہر چیز کو بنایا اور اس میں ایک نشانی ہے، اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے۔ آدم علیہ السلام ہی کی تخلیق پر غور کیجئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے مٹھی بھری اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے اور کوئی درمیانی رنگت کا ہے، کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے، کوئی خبیث ہے تو کوئی طیب ہے۔ سورہ سجدہ آیت 7 میں آپ فرمایا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی، یعنی معمولی مٹی سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، اور پھر کس طرح انسان زمین پر مختلف طریقے سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صرف ایک بار پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد جب اسے موت دے گا تو پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 3 اور 4 میں آتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ اور آج ہزاروں سال کے بعد انسان نے جانا کہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کے اندر اس کے جو پور ہیں، یعنی اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں، اس کے اندر اس کی پہچان موجود ہے۔ یعنی ہر شخص کا جو انگوٹھا ہے وہ دوسرے سے مختلف ڈیزائن رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دنیا میں کروڑوں انسان جو اس وقت موجود ہیں یا گزشتہ ماضی میں موجود رہے ہیں یا آنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ جداگانہ شناخت رکھتا ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ نے 2 دن میں زمین بنائی اور پھر اس کے بعد اس میں پہاڑ رکھے، اس نے بہت برکت رکھی، اس میں مختلف طرح کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھیں کہ جس چیز کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ اگائی، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم اگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے گئے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا،
اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ تمام چیزیں فراہم کر دیں جو اس کی ضرورت ہو سکتی تھیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں، اس کی تخلیق کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور پھر وہ اکیلا ہی خالق ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ سورہ لقمان آیت 10 میں ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا۔ پھر آسمان سے پانی اتارا۔ اگر صرف زمین سے پانی پیدا ہوتا تو انسان کی ساری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ جو کچھ انسان کی ضرورت ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ سورہ الملک میں آتا ہے، آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تم کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے، کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ پھر نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی کٹی پٹی جگہ نظر آتی ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نظر ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کی تخلیق میں تم کسی قسم کا کوئی نقص ڈھونڈ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ! اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ سب کا سب فائدے کا ہے، وہ سب کا سب کارآمد ہے، مفید ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ سورہ آل عمران آیت 191 میں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی لیٹ کر بھی، اور ذکر کے ساتھ ساتھ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جس شخص کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی ہیبت اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوتا ہے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے، کیونکہ جو آگ میں داخل کیا گیا اس کی تو بہت بڑی رسوائی ہو گئی۔ جس شخص کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا ہی یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 27 میں ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو کیا انسان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ وہ کیا ایسے ہی بیکار گھومتا رہے؟ نہیں، یہ دنیا الخالق کی بنائی ہوئی ہے، اس پر رہتے ہوئے ہمیں اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے ہوں گے، کیونکہ ہم اسی کے پاس سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کے پاس واپس لوٹ جانا ہے۔ اس تھوڑے سے عرصے کی زندگی میں ہم اللہ کی مرضی کے کام کر لیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 115 میں ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں ہے، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، تو کیا ہم نہ کریں گے؟ اور اس مقصد کو پورا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ
کیا وہ کام کر کے آیا ہے جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا؟ مثلاً شہد کی مکھی کتنا بڑا کارنامہ کرتی ہے، کتنا مفید شہد بناتی ہے۔ شہد کی مکھی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک مسلسل کام میں لگی رہتی ہے اور کتنی مفید، فائدہ مند، شفا بخش چیز انسان کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو اگر ایک معمولی مکھی ایک بامقصد زندگی بسر کر رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے شب و روز بھی کسی کام میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی مقصد کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے رب کے فرما بردار ہیں؟ سورج کے لیے جو رفتار اور جو راستہ مقرر کیا گیا ہے وہ اسی پر چل رہا ہے۔ ستاروں کے اپنے اپنے راستے ہیں، چاند کی اپنی اپنی منزلیں ہیں اور وہ ان سب کی پوری پوری پابندی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ڈسپلن ہے؟ اور کیا ہم بھی اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اس کی مرضی کو جانتے ہیں؟ وہ ایسا خالق ہے جو اپنی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، بلکہ ان ساری چیزوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کے نظام کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹے گا تو وہ ان کا حساب بھی لے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے رب کو پہچان کر، اس کی نشانیوں کو جان کر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے، بلکہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک بھی جائے، اس کا ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر یہ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے بنایا ہے اور جو بھی اس کی تقدیر بنائی ہے وہ اس کے فائدے میں ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں کو اچھی طرح قبول کرے اور ان پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوبصورتی کے ساتھ قبول کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز سے اعلیٰ اور ہر چیز سے عرفہ سمجھے، اس کی قدر کرے، اس کا حق پہچانے اور ایسے سوالوں سے بھی بچنا چاہیے جن کا جواب ہماری معمولی عقل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ہمارے تخیل سے بھی کہیں بڑا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے، اسے اللہ کی پناہ لینی چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی جاننا انسان کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی چیز خود پیدا نہیں ہوتی، اس کا بنانے والا ہے، اور جس نے اس کو بنایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے آگے میں جھکتا ہوں۔ پھر اسی طرح انسان مخلوق کے آگے نہ جھکے، یعنی بعض لوگ انسانوں کے آگے جھکتے ہیں یا ان کی خبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو یہ شرک کی بدترین قسم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی الخلاق کے حق کو ہم پہچانیں اور اس کے آگے حقیقی معنوں میں جھک جائیں، اپنے سارے جذبات، احساسات، توقعات، امیدیں سب اسی سے وابستہ کریں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم دل و جان سے اس خالق و مالک کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اور اس میں ہمیں اپنے رب سے ہی مدد مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔